اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ والأعداء مجمعین ظالمین کاذبین فاسقین غاصبین کاذبین من الاولین والآخرین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بلند ترین صلوات۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی کتابہ المجید و کتابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ بلند ترین صلوات۔ سابقہ مجلس سے ریلیٹڈ آیت جو ہے وسیع، اس کا موضوع ہے، اس کی تفصیل وسیع ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کسی اور سے خطاب نہیں ہے، مومنوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو۔ اور جہاں جہاں مومنوں کا ذکر ہوا ہے اس کے رئیس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اطیعوا اللہ، پہلی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ واطیع رسول، دوسری اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب تین اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، لیکن اطیعوا کا لفظ دو دفعہ ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کا جب ذکر ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور پھر فاصلے کے ساتھ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت کو جوڑ دیا، یعنی کہ رسول اور اولی الامر جو ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی جو اطاعت، پھر فرما دیا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور رسول بھی وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول جو محبوب الہی ہے، حبیب کبریا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، کہ جب کبھی قرآن میں پروردگار نے خطاب کیا تو حضرت آدم سے کیا تو یا آدم، یا موسیٰ، یا نوح، نبیوں کا نام لے کر پکارا، لیکن جب اپنے حبیب سے کلام کیا تو کہیں نہیں کہا یا محمد اللہم صلی علی محمد۔ جب بھی کہا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا طٰہٰ، یاسین، جب سیادت کا ذکر کیا تو کہا یاسین، جب طہارت کا ذکر کیا تو طٰہٰ، جب کملی پسند آ گئی تو کہا یا ایھا المزمل، جب چادر ابا اوڑی رسول خدا نے تو کہا یا ایھا المدثر۔ اتنا پیارا چہرہ، اس شہر کی قسم کھائی جس میں حبیب خدا چلتے ہیں، یعنی اتنا حبیب پیارا ہے کہ یا ایھا النبی، نبی کہہ کر پکارا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے تجھے مبشر، خوشخبری دینے والا شاہد، حضرت آدم سے لے کر عالم ارواح سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک کا شاہد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی داعین الی اللہ، خدا کی طرف بلانے والا، مبشر خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، خدا کے راستے پہ چلنے والوں کو جزا کی خوشخبری دینے والا، نذیرم
गुनाहगारों को, खताकारों को, खुदा के नाफरमानों को, मुशरिकों को, काफरे को डराने वाला, किससे? जहन्नम की आग से, खुदा के खौफ से डराने वाला, खुदा की नाराज़गी से डराने वाला। और फिर सिराजुम मुनीरा, चमकता हुआ सिराज, चिरागे इलाही, शम्से इलाही, शम्से हदायत। तो जब भी जिक्र किया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नबियों से जब खिताब किया तो अंदाज़ और था, जब रसूल से खिताब किया तो अंदाज़ और था। ये नबी भी हैं, ये रसूल भी हैं, ये हबीब भी हैं, ये शाहिद भी है, ये मुबश्शिर भी है, ये नज़ीर भी है, ये सिराज मुनीर भी है, ये रहमतल लिल आलमीन भी है, और मुरसलीन में सबका सरदार है मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसलिए परवरदिगार ने कहा कि देखो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी अताअत करो, मेरे हबीब की अताअत करो, वो उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र की करो। अल्लाह की अताअत, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया गया, मौला ने फरमाया ना कि कुंता नबिया, मैं तो नबी था, आदम बैनल माए व तीन, उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, गोया नबूवत है। इसलिए मौला हुसैन ने कहा, फरमाया था ना, ला युबाजो, कैसे बैयत करे, मिसली, मेरे जैसा, मिसलहु, यजीद जैसे की, नहनो मादिनुर रिसालत, हम हैं जिनसे रिसालत, मादिनुन नबूवत, हमें जहाँ से नबूवत चली है। पहला अताअत है अल्लाह की। इब्लीस अल्लाह को मानता था, कुरान पाक में जिक्र है, वकाना मिनल काफिरीन, काफरों में से था। खुदा को मानने के बावजूद काफरों में से क्यों था? हज़ारों साल इबादत करने के बावजूद काफिर क्यों था? परवरदिगार वो अतीउल्लाह, तेरी तो अताअत करता था। कहा, जब मैंने उसे कहा ना आदम को सजदा करो, जहाँ जिस दर पे मैं झुका दूँ उस दर पे सभी को झुकाना ज़रूरी है। और अबवाबुल्लाह है मोहम्मद व आले मोहम्मद, जहाँ पूरी की पूरी कायनात को कहा कि इस दर पे झुक जाओ, ये उलिल अम्र हैं। अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करता था, लेकिन ताज़ीमी सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा, निकल जा मेरे दरबार से। इब्लीस मानता था, अतीउल्लाह, अल्लाह की अताअत करता था। अब साबित ये हुआ, खुदा की अताअत के बावजूद अगर कोई रसूल की अताअत ना करे तो वो काफरों में से है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिकु अनिल हवा, वो हस्ती, मिल के दरूद पढ़े। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला अन वह्युन युहा, मेरा हबीब अपनी मर्ज़ी से नुत्क आवाज़ भी नहीं निकालता, वो जो कहता है वो ये इलाही है। गोया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब की अताअत इसलिए करो कि ये अल्लाह की अता है। वमन युति और रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे हबीब की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। अब उलिल अम्र कौन है? फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत के मुहद्दिस समझे, मौरिख समझे, आलिम समझे, बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने कहा जी उलिल अम्र कौन है? जहाँ पे उम्मत का इजमा हो जाए। उलिल अम्र कौन है भाई? हमारे अहले तशय्यो में क्या है? उलिल अम्र वो है जो हर अल्लाह ने जिसे अमूरे कायनात पर उला बनाया हो। जैसे नबी है, नबी व उला बयान को नबी वो है कि जो नफूस पर उला है, हर नफ्स पर हाकिम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी विलायत नफ्स पर हो उसे कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसे कहते हैं विलायत इलाहिया। उलिल अम्र है वो, हर अम्र पर वो उलिल अम्र है जिसके आसमानों पर बादशाही है, जिसकी ज़मीनों पर बादशाही हो, जिसकी फ़िज़ाओं पर बादशाही है, जिसकी सांसों पर हुकूमत हो, जिसकी कल्ब पर हुकूमत है। और वो उलिल अम्र वो है जो मासूम है। लोगों ने कहा, दूसरे फ़िरक़ों, दूसरे मसलक के लोगों ने कहा उलिल अम्र वो है जहाँ उम्मत का इजमा हो जाए। सारी उम्मत में इजमा तो कहीं है या नहीं है? अब मुझे एक छोटी सी मिसाल बताइए।
ہزار لاکھوں جاہل ملا لیں اور کہیں کہ ایک عالم بن جائے، بن سکتا ہے؟ ہزار لاکھوں گدھوں کو جمع کر دو، کہو کہ اس میں انسانوں جیسی عقل آ جائے، آ سکتی ہے؟ جاہل میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مردے کے برابر ہے۔ جاہل کون ہے؟ جسے ولایت علی کا علم معرفت نہیں ہے، محمد و آل محمد کی عظمت محمد و آل محمد سے جو جاہل ہے، من ماتا وہ کہ ولم یعرف امام زمانہ نا، کہ جو مر گیا اور امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ امام کی معرفت ہے جو انسان کی زندگی ہے، روح کی زندگی ہے، علم کی زندگی ہے، انسان کی روح کو جو زندگی اور تازگی بخشتی ہے وہ امام زمانہ کی معرفت ہے۔ رسول کے بعد پہلے امام ہے علی مرتضیٰ اولی الامر، معصوم، اولی الامر معصوم ہے، معجز نما ہے۔ اگر چاند کو اشارہ کرے چاند دو ٹکڑوں میں بدل جائے۔ آئے تھے نا لوگ کہ اے حبیب معجزہ دکھائیے، زمینوں پر تو جادو چلتا ہے، آسمانوں پر نہیں۔ دیکھیں لوگوں نے رسول کو کیا کہا، نعوذ باللہ جادوگر کہا، نعوذ باللہ دیوانہ کہا، مجنوں کہا، لیکن قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن میں پروردگار کن ناموں سے خطاب کر رہے ہیں؟ اے مسلمانوں پہلے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن میں دیکھو کہ محمد مصطفیٰ کے القاب کیا ہیں، اور اس کے بعد رسول کی ذات پر بات کرنا۔ اور اطیعوا اولي الامر منکم وہ ہیں جو بلا فصل ہیں، جو رسول جیسے ہیں، جنہیں رسول کہے حسین و منی و انا من الحسین، علی و منی و انا من علی، انا و علی من نور واحد، انا مدینۃ الحکمت و علی بابها، قرآن ما علی، علی ما القرآن، حق ما علی، علی ما الحق، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرات، یا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، یا علی میں علم کا شہر ہوں، تم اس کا دروازہ ہو۔ یا اللہم صلی، جس کے عقد کے لیے سیدہ کی چوکھٹ پر زہرہ آسمان کا ستارہ اتر کر آئے۔ لوگ آئے تھے نا کہ سیدہ سے رشتے لے کر آئے تھے، رسول نے فرمایا نہیں، فاطمہ کا پف وہی ہے جو خدا کرے گا۔ ستارہ اترا اور پھر رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، وہ بھی نور، یہ بھی نور۔ جب دو نور ملے خدا نے کہا یہ ذوالنورین ہے۔ عصمت اور ولایت کے نور سے جب ملے تو امامت کے نور کا ظہور ہوا۔ حسن مجتبیٰ کی صورت میں، حسین کی صورت میں، حسین سے 9 ائمہ چلے، زین العابدین کی صورت میں، محمد باقر کی صورت میں، امام جعفر صادق کی صورت میں، امام علی بن موسیٰ کاظم کی صورت میں، محمد بن علی کی صورت میں، علی بن محمد کی صورت میں، حسن بن علی کی صورت میں، حجت ابن الحسن امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں۔ کہا یہ ہیں اولی الامر۔ معرفت چاہیے نا۔ جناب فضائے مولا علی علیہ السلام گھر آئے، دیکھا کچھ چیزیں ہیں جوڑ رہی ہیں، مولا مسکرائے، امیر المومنین ہیں، میرے مولا علم رکھتے ہیں، ان کے نوکروں کو غیب کا علم ہو جاتا ہے، یہ تو علم کے خالق ہیں نا، علم الہی ہیں، عین علم الہی ہیں۔ مسکرائے، فضا کیا کر رہی ہو؟ آقا گھر میں بہت غربت ہے، اکثر حسنین بھوکے سو جاتے ہیں، سونا بنا رہی ہوں۔
مولا فرماتے ہیں اے فضا ابھی تجھے معرفت محمد و آل محمد کی نہیں ہوئی؟ ہم اگر چاہیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ ابھی میرے مولا کے زبان مبارک سے یہ نکلا تھا، مولا نے دیوار کو حکم نہیں دیا کہ سونے کی ہو جا، صرف یہی فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو دیوار سونے کی ہو جائے۔ زبان لسان الہی سے یہ الفاظ نکلنے تھے، دیوار سونے کی ہو گئی۔ مولا نے فرمایا میں نے تجھے دیوار حکم تو نہیں دیا دیوار سونے کی ہو جا۔ اے فضا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ چند کنکر۔ کہا مٹھی بند کرو، اب کھولو دیکھو تو جواہرات تھے۔ کہا ہم اہل بیت دنیا کی دولت کے خواہش مند نہیں ہیں۔ بھئی دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ان کے صدقے ظہور ہوا ہے نا۔ جو القاب رسول اللہ کے ہیں، جب فرما دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صاف الہی کے بھی مظہر محمد و آل محمد ہے، اور صاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر بھی آل محمد ہے۔ تو جب خدا نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بی بی کا خطبہ میں نے خطبہ فتح سے ذکر کیا کہ بی بی نے فرمایا، آیت تلاوت کی، اور بی بی نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے نہ ہو جاؤ۔ کہا اولی الامر کی اطاعت اس لیے ضروری ہے، ائمہ کی اطاعت اس لیے ضروری ہے، وصی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ امت ایک نقطے پر جمع ہو جائے، امت رسول فرقے نہ ہو جائے۔ اور پھر رسول فرما گئے کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہے جو جنتی ہے، باقی سب دوست ہیں، واحد ایک ہے۔ عظمت کیا ہے؟ اولی الامر کی شان کیا ہے؟ ایک ہرن کا بچہ شکاری دے گیا جناب رسول خدا کو، رسول پاک نے مولا حسن مشتبہ کو دیا۔ مولا حسین علیہ السلام گھر سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ہرنی کے بچے پر نظر پڑی، فرمایا نانا میرے لیے ابھی یہ الفاظ زبان پر تھے، قدرت الہی سے چند لمحے گزرے تھے کہ ایک ہرنی بچہ لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی اور فصیح زبان میں مل کر درود کہ میں تھی اور میرے پیچھے مجھے آواز آئی کہ جلد پہنچ، حسین کی آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے یہ بچہ حسین کے سپرد کر۔ کتنی محبت کرتا ہے خدا ان سے۔ فرمایا جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں اللہ چاہتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے، ان سے رسول محبت کرتا ہے، انہیں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ سیدہ کی کنیزیں وہی ہیں جو ان کے بچوں سے، ان کے شوہر سے، ان کے بابا سے، ان کی اولاد سے محبت کرتی ہیں۔ اولی الامر معصوم ہے، اولی الامر امام ہے، اولی الامر ولی ہے، اولی الامر جس کی پوری کائنات پر حکومت ہے، اولی الامر خطا کار نہیں ہو سکتا، اولی الامر گناہ گار نہیں ہو سکتا، اولی الامر خاکی نہیں ہو سکتا، عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہان وقت عقل تسلیم نہیں کرتی نا، ظالم بھی تو گزرے ہیں، یزید جیسے بھی تو گزرے ہیں نا، فاسق بد کردار ظالم بادشاہ بھی تو گزرے ہیں نا۔ تو کیا پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو ظالموں کی پیروی کرنا، ظالموں کی اطاعت کرنا؟ کیا کسی فاسق کی اطاعت؟ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔
کہاں خدا کی اطاعت، کہاں رسول کی اطاعت، اور کہاں پہ ظالم بادشاہ کی اطاعت۔ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کہتے ہیں اطاعت کرو معصوم عن الخطا، جو ولی ہو، جو زبان سے کہہ دے وہ ہو جائے۔ مقام عصمت پر فائز ہے بی بی فاطمہ الزہرا۔ بی بی نے فرمایا تھا نا، صبح درزی کپڑے لے کے آئے گا، رضوان جنت کو حکم ہوا، ابھی صبح کی عید کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، رضوان جنت دروازے پر آ کر دستک دے کر کہتے انا خیاط الحسنین۔ پہلا امام آیا تو خانہ کعبہ سے آیا، ساری زندگی رسول کی اطاعت میں، ساری زندگی رسول کے ساتھ، اگر گود میں پلے تو رسول کی، غذا ہوئی تو لسلاب رسول۔ علی مرتضیٰ ہیں نا، جو جنگیں ہوئے ہیں، بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، خندق لے لیں، جو بھی غزوات ہیں، علی ساتھ ہیں، ساتھ نہیں، بلکہ جنگ احد میں جب رسول زخمی ہوئے سب چھوڑ کے چلے گئے، واحد علی مرتضیٰ تھے جو رسول کے چاروں طرف تلوار لے کر جدھر سے کافر حملہ کرتے زخم اپنے وجود پر لے لیتے، رسول اللہ کو زخم نہیں لگنے دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ علی ہیں جو خانہ کعبہ کے 360 بت، دو شیر رسالت پر جہاں مہر نبوت ہے، مہر نبوت کے سوار یا علی مرتضیٰ ہیں، یا حسن ہیں، یا حسین ہیں۔ قرآن تھا نا، جہاں قرآن لکھا وہاں علی کے قدم ہیں، کہا چاہوں تو عرش کو چھو لوں، شان ہے علی مرتضیٰ کہ مولا حسن مجتبیٰ کو جب زہر ملی، آخری وقت تھا، آپ نے فرمایا کہ محمد بن حنفیہ کو دیا، اور محمد بن حنفیہ سے مولا حسن مجتبیٰ کی پوری وصیت ہے۔ میں صرف ایک جملہ، مولا حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ محمد حنفیہ نیکوکار لوگوں میں سے ہیں، بڑی عظمت ہے جناب محمد بن حنفیہ کی۔ کہا اے محمد، جب تم بطن مادر میں تھے، جس حال میں تھے میں وہ جانتا ہوں، ارحام میں جو صورتیں بنتی ہیں اولی الامر جانتا ہے۔ ایک شخص آیا زیارت امام سجاد کے لیے، مولا سجاد کے پاس آیا، چلتے چلتے اس کی زوجہ نے کہا ہر دفعہ انعام لے جاتے ہو، کبھی تمہارے امام نے بھی کوئی انعام دیا؟ اب یہ آیا، مولا نماز کا وقت تھا، وضو کے لیے پانی ڈالا گیا، مولا فرماتے ہیں کہ اس میں جو آئے تم لے لو۔ اب وضو کا پانی تخت میں گرتا رہا، لالو جواہر قیمتی موتی بنتے رہے۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور زوجہ سے کہنا کہ یہ تمہارے امام نے انعام دیا ہے۔ مولا حسن مجتبیٰ ہیں۔ ایک شخص دربار میں داخل ہوا، مسجد میں داخل ہوا، گستاخی کی۔ مولا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں عورت ہو کر مردوں کے مجمع
شان ہے. یہ فرمانا تھا وہ مرد عورت بن گیا. اولی الامر کی شان ہے. چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, حکم دے تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ جائے, سنگریزوں کو ہاتھ میں لیں تو کلمہ پڑھنے لگ جائیں, جس طرف سے گزریں. مولا کائنات کا تابوت جب گزرا مسجد کوفہ سے نجف کی طرف, درمیان میں آتی ہے مسجد حنانہ, اور تاریخ نے لکھا یہ وہ مسجد, اس کی شان, اس کی فضیلت یہ ہے کہ جدھر سے جیسے یہ مولا کا تابوت گزرا اس کے ستون جھکتے گئے. یعنی کہ بے جان ہے, اینٹ مٹی کی مسجد ہے. گویا بے جان بھی جانتے ہیں علی مرتضیٰ کی شان کیا ہے. چلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی نہ ایسے ولیوں کو حلقتی نہ ذوالفقار, ملتی نہ ایسے ولیوں کو حلقتی نہ ذوالفقار, تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. بوادے بلندتر صلوات. چاہیں تو مردوں کو ٹھوکر سے زندہ کر دیں, کریم غنی سخی اتنے کہ اگر سائل آ جائے روٹی مانگے تو مولا فرماتے ہیں کمبر, کہا جی وارے سے پیغمبر, کہا روٹی دینا, کہا مولا روٹی دسترخوان میں ہے, فرمایا دسترخوان دے دو, کہا مولا دسترخوان اونٹ پر ہے, فرمایا اونٹ دے دو, کہا مولا اونٹ 70 اونٹوں کی قطار میں ہے, فرمایا پوری قطار دے دو, کہا اب گھبرا کے کمبر جلدی سے اس شخص نبینا سائل سے کہتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے, بحر سخاوت بحر کرامت جوش میں ہے, جلدی سے مولا سے آنکھیں مانگ. اس نبینا نے سوال کیا, مولا نے آنکھیں عطا کی, مسکرائے, کہا مولا میں گھبرا گیا تھا, اگر میں کہتا مولا مہار لگام میرے ہاتھ میں ہے, آپ فرما دیتے کمبر تو بھی جا. مولا آپ کے در کو چھوڑ کے جانا نہیں, یہ وہ در ہے جہاں جبرائیل حسرت ہے, آتے ہیں کبھی جھولا جھلانے کے لیے, کبھی چکی پیسنے کے لیے. جیو جیو سلامت. ہم نے مولا کے فضائل نہیں بڑھائے, پروردگار نے بتائے ہیں. فرمایا لسان اللہ, علی میری زبان, علی اللہ کی زبان, علی اللہ کا چہرہ, علی اسد اللہ ہے, علی عین اللہ ہے, علی حسن اللہ ہے, علی کلام اللہ ہے. یہ کلمات الہیہ ہیں, اور عبادت زہد ایسا کہ تمام زندگی مولا کائنات نے جو کی روٹی نمک, اور عبادت ایسی کہ سجدے میں ہے. تیر لگا تھا نا میرے مولا کو ایک جنگ میں, پاؤں مبارک کے آر پار ہو گیا, اتنی تکلیف تھی کہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جب علی سجدے میں ہو تیر کھینچ لینا. مولا کائنات ادھر سجدے میں گئے, ادھر تیر کھینچ لیا گیا, مسلح خون سے بھر گیا. مولا علی کو علم ہی نہیں ہے, اتنا خدا کے قریب, خدا کے قرب کا نام ہے علی مرتضیٰ. اس لیے ان کے در پہ آ جاؤ کہ ان کا در خدا کا در ہے, اس لیے ان کے در پہ آؤ. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. ایک دفعہ ضرور بھیج دیں.
بہت بڑا جملہ ہے کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی. ایام حسینیہ یکم سے 10 محرم تک. اب جو ایام زینبیہ ہیں 10 محرم تک صبح سے حسین لاشیں اتار، کبھی اصحاب کے لاشیں، کبھی بھائیوں کے لاشیں، کبھی بیٹوں کے لاشیں، کبھی بھتیجوں کے لاشیں. لیکن شام غریباں لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. شام نہ ہوتی شام. مولا سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں؟ مولا رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام. ٹھنڈا پانی سامنے آتا، یہ میرا وہ مظلوم امام ہے کہ جس کے دل میں حسرت تڑپتی رہی آخری دم تک. مولا کہتے تھے جب ظاہر ملا امام سجاد کو، بابا مجھے کفن دیا جائے گا، بابا میرا تابوت اٹھایا جائے گا، بابا مجھے دفن کیا جائے گا، بابا میں آپ کا لاشا کربلا میں تپتی ہوئی ریت پر دیکھ کے آیا، بابا میرے بیٹے جام لے کے کھڑے ہیں، کوئی کہتے بابا پانی پیے، کوئی میرے ہاتھ چومتے ہیں، کوئی پاؤں پہ بوسہ دیتے ہیں، اور میرا غریب بابا 70 قدم سے بی زینب دیکھتی رہی. اور تاریخ میں ہے کہ ایک بہن نہیں، مولا حسین کے ساتھ 11 بہنیں تھی. 11 بہنیں فریاد کرتی رہی. کوئی بہن کہتی تھی اے شمر نامہ میرا حسین بڑا زخمی ہے. کوئی بی بی کہتی تھی نامہ اگر مارنا ہے تو چند گھونٹ پانی پلا، ہمارا بھائی بہت پیاسا ہے. ایک بی بی دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی حسین کاش زینب مر جاتی، حسین تجھے ذبح ہوتے نہ دیکھتی. مولا سجاد کی حسرت رہی. الشام الشام، نہ کربلا بھولے نہ کوفہ و شام بھولے. جب ٹھنڈا پانی آتا مولا کی آنکھوں سے لہو جاری ہو جاتا. ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا پیاسا بابا. تاریخ میں ہے مولا سجاد نے مدینہ سے باہر قیام کیا. بی بی زینب فرماتی تھی یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. جب مدینہ سے گئے تھے حسین جیسا بھائی تھا، عباس جیسا علمدار تھا، اکبر جیسا بیٹا تھا، اونو محمد تھے، علی قاسم تھے. آج ہم لٹ کے آئے ہیں، آج نہ بیٹے ہیں نہ بھائی ہیں، اور بیوائیں اجڑی ہوئی، ماؤں کی گود اجڑی ہوئی، بے وارث ہو کے آئے ہیں مدینہ. مولا باقی بلانے آئے، بابا بابا گھر چلے. کہا باقر مجھے بتا میں کیا کروں، اور جب اجڑے گھروں کو دیکھوں گا، اور میں کیسے بابا کی خالی مسجد کو دیکھوں، اور میں کیسے عباس چچا کا ویران گھر دیکھوں، میں کیسے مسلم کا سین دیکھوں. اے باقر اگر میں برداشت کر جاؤں، جب تیری پھوپھی میرے سامنے آئے گی مجھے بازار شام یاد آئے گا. مولا نہ کبھی بازار گئے نہ کبھی شادی میں گئے. کوئی بلانے آتا تھا آقا آقا ہمارے بیٹے کی شادی ہے، مولا تشریف لائے. مولا رو کے کہتے تھے جب سے میرا بھائی علی اکبر مارا اور ہمیں شادیاں اچھی نہیں لگتی. اور کوئی بازار اگر مولا کبھی
ज़बीह पर पर्दा डाल देते थे। एक दफ़ा नज़र पड़ी मेरे मौला की, मौला रोते रोते गाश कर गए और फिर जब उठे कहा कसाब इस जानवर को पानी पिलाया था। कहने लगा मौला 3 बार पानी पिलाया, जब तक मुंह नहीं हटाया करबला की तरफ रुक गया मौला सजाद ने। ओ बाबा जानवर भी प्यासे ज़िबा नहीं किए जाते। बाबा दरियाए फुरात का पानी बहता रहा और फुरात के किनारे मेरा चचा गाजी मारा गया और मेरा 6 माह का भाई असगर मारा गया और अकबर ने पानी मांगा तो बाबा ने खुश्क ज़बान। प्यासे मारे गए, नादान मारे गए, जवान मारे गए, ज़ईफ़ मारे गए, उजड़ गया नबी का घराना और बच गया दीने खुदा। और बीबी ने यही कहा था, नाना की तुरबत में हुसैन का खून आलूद कुर्ता डाला, कब्रे रसूल लरज़ गई। कहा नाना हुसैन का खून आलूद कुर्ता रखा, आपकी कब्र में लर्ज़ आ गया। और नाना ज़ैनब से पूछिए, 70 कदम से शिमर सीने पर सवार था, हुसैन की गर्दन पे खंजर चलता रहा, नाना मैं फरियाद करती रही। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने लिया होगा। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा और कैसे खून न रोए सज्जाद और कैसे खून न रोए अलिया में। और मेरा कैदी माँ और मेरा गैरतमंद माँ और कभी कनीज़ मेरी दाल सामने नहीं आई थी। एक दफ़ा घर दाखिल हुए, माँ वुज़ू कर रही थी, मुई जैसे मसा के लिए हाथ बुलंद किया, मौला सजाद वापस चले गए कि मेरी नज़र माँ के बालों पर न जाए। मैं कुर्बान मौला सजाद, मेरी हज़ारों जाने कुर्बान मौला सजाद। और कैसे वो वक्त गुजारा होगा जब माए नंगे सर थी, हाथ पसे पुश्त बंधे हुए थे और लोग पूछते थे कौन है हुसैन की बहन ज़ैनब। कोई पूछता कौन है गाजी की बहन ज़ैनब। मौला सजाद का सर झुक जाता। और जब कभी सकीना को तमाचे लगे, मौला हुसैन का सर नेज़े पे कांप गया। और कैसे वो मंजर देखा जब शाम का बाजार आया, वो लोगों ने पत्थरों की बारिश की और मौला हुसैन की आंखें बंद। और बीबी ज़ैनब कहती थी हुसैन तू तेरा ज़रबों से ज़िबा होता रहा, हुसैन मैंने आंखें बंद नहीं की, हुसैन मेरे कातिल के, हुसैन दे। और तेरी बेरिदा ज़ैनब और तेरी असीरा ज़ैनब और तेरी कैदी ज़ैनब और तेरी ज़ख्मी बहन और कैसे बाज़ारे शाम अबूर कर रही है। मौला सजाद जब कातलों पे लानत भेजते थे, एक का नाम हारिस बिन नौफल, मौला नाम लेकर लानत करते थे। ये मलून कौन था? इसकी करबला में ड्यूटी लगी कि जब भी हुसैन की बहन सोए तू सोने ना देना। हाय मौला सजाद, हाय मेरी आकाज़ादी ज़ैनब। कूफा और शाम के सफ़र करती, 11 मुहर्रम को काफ़िला चला, जब 44 दिन गुजरे। एक मकाम पर मेरी बीबी
अम्मा देख ज़ैनब को अब कम नजर आता है, उस बीबी को पुरसा दे। और जब घर दाखिल हुई, हुसैन की मस्जिद खाली, अब्बास का घर वीरान। और 2 साल कैद निभाने के बाद, 1 साल कैद निभाने के बाद, और 3600 दिन सफर करके, और जख्मी ज़ैनब जब आई, कहा हुसैन मैं घर जाती थी, मेरे 18 भाई मुझे इज्जत से रुखसत करते थे, हुसैन मैं घर जा रही हूँ। घर आके बीबी ने अपने घर की चौखट पे बैठी, बहुत रोई है बीबी ज़ैनब। बीबी फिजा कहती हैं, ज़ैनब हुसैन याद आया, मुझे ज़ैनब अली अकबर याद आ गया, ज़ैनब अली कासिम याद आ गया, ज़ैनब के अब्बास को रो रही है। बीबी रो के कहती है, अम्मा करबला से शाम तक और मुझे किसी ने अकबर का पुरसा नहीं दिया, और मुझे हुसैन का पुरसा नहीं दिया। लेकिन अम्मा आज मेरी नजर पड़ी है और मुझे ओनो मोहम्मद याद आ गए। हाय ओनो मोहम्मद, लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। आज बस आखिरी जुमले हैं, बहुत सारी शहादतें सख्त है, और शहादत एक से दूसरी सख्त है, चाहे वो शहादत अली अकबर हो, चाहे शहादत अली कासिम हो। वहाँ जहाँ सीने में पर्ची, या अली कासिम का लाशा बमा, अब्बास के बाजू कला, हुसैन की सख्त शहादत है। लेकिन सबसे बड़ी शहादत जो बज़ाहिर 6 माह का सगीर है, नाम अली असगर है, और माँ का दूध खुश्क हो गया, और आंखें में नील थे, आंखों में हल्के थे, लब नीले हो गए, रुखसार मुरझा गए, मछली की तरह तड़पते थे। इधर हुसैन की सदा गूंजी, हल मिन्ना सिरियन सरना, हल मिन्ना सिरियन सरना। अली असगर ने पगूड़े से गिराया। बीबी रो के कहती है, हुसैन वो एक बार खेमे आ, और छोटा मुजाहिद हुसैन हाथों पे लेके गए। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन सलवातों का अलैह वला बाई फी हाज़े साथ वफ़ी कुल्ले साथ वलियम व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व ऐन हत्ता तुस्किनु अर्ज़क़तु व तुमत्तिउ फ़ीहा क़लीला। या मुदब्बिर अल-अमूर या बाइस अमन फिल क़बूर या मुजरिल बहूर या मुलय्यिन अल-हदीद अल-दाउ सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। पाक परवरदिगार, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, उस बीबी का वास्ता जिसके 2 ही बच्चे थे, एक बेटी सकीना, एक अली असगर, और बेटा करबला के मैदान में, बेटी शाम के जिंदान में तुरबत हुसैन से लिपट कर कहती थी, सज्जाद मुझे करबला रहने दो, सज्जाद मैं मदीने जाके क्या करूँगी। परवरदिगार, बीबी रुबाब की उजड़ी गोद का वास्ता, हुसैन की छोटी कुर्बानी का वास्ता, और मैंने छोटी कहा, और सबसे बड़ी हुसैन की कुर्बानी है। अल्लाह जाने किस दिल से, और मेरे मौला ने असगर को खाक में लिटाया, तब्दीले रेत पर असगर का जिस्म तड़पा, का असगर हुज्जत तमाम कर। मेरे अल्लाह बिनिश को औलाद नरीना अता फरमा।
हीना اس مجلس میں بینا کو میرے اللہ جو جو خواتین ہیں نام हीना ہینا دینش सुमन سمن میرے مولا انہیں اولاد نبینا عطا فرما مولا اگلے سال اگر میری اس جگہ ڈیوٹی ہے زندگی رہی میرے مولا ان کی گود میں اپنے اپنے بیٹے ہوں میرے مولا ہر ماں کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ اس کے اولاد ہو مولا حسین کا